سب سے پہلے تو انور مقصود صاحب نے جو نیوی والے واقعے پہ وضاحت کی ہے وہ یقیناً دل سے کی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو نیوی کے کمانڈر ان کے پیچھے بیٹھے ہیں وہ ان کے لیے نہیں، وہ میرے اے ڈی سی ہیں. آپ سبھی ہر عمر کے نوجوان بہن بھائیوں کو السلام علیکم. یہاں احمد شاہ صاحب کے لیے لفظ استعمال ہوا کہ یہ عالمی اردو کانفرنس کے بانی ہیں، تو میں انور مقصود صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ان سے پہلے دو بانیوں کا جو حال ہوا ہے وہ انہیں ابھی پتہ نہیں ہے. اچھا، احمد شاہ صاحب کراچی والوں سے کہہ رہے تھے کہ تھوڑی اپنی تہذیب تو دکھا دیں. تو میں سوچ رہا تھا اس سے زیادہ بیچارے کیا دکھائیں کہ جس شہر میں بجلی، پانی، گیس اور روزگار نہیں ہے پھر بھی آج جشن کراچی کی تقریب میں بیٹھے. احمد شاہ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ 2008 سے 8 سال تک جتنے پروگرام کیے اس کے پیسے نہیں دیے. تو میں سوچ رہا تھا بیچارے اب تک کہیں آرٹس کونسل کے چکر تو نہیں لگا رہے لوگ. لیکن مجھے بعد میں کسی نے بتایا کہ وہ پیسے نہیں، محبت اور پیار دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انہیں محبت دے رہے ہیں. لیکن ایک مشورہ میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی اور خواجہ اظہار بھائی کو دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح احمد شاہ صاحب نے قرارداد منظور کرائی ہے، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو مشورہ دیں آئندہ آئینی ترامیم ان سے کروائیں. میں اپنے اے ڈی سی کی لکھی ہوئی تقریر نہیں پڑھ رہا، یہاں بیٹھ کے کچھ لفظ لکھے تھے کیونکہ میں نے کہا وہ روایتی تقریر سے تو آپ بور ہو جائیں گے، تو کچھ لفظ لکھ لوں، اور کوشش یہی کی ہے. احمد صاحب کی بات تو میں نے کر لی. انور مقصود صاحب نے بہت پیاری باتیں کی اور میں نے ان سے کہا تھا آنے کے بعد، لیکن انہوں نے خود ہی وضاحت کی. سوشل میڈیا پر اس نیوی والی بات کے بعد کافی چرچا ہو رہا تھا، تو میں یہاں یہ ضرور وضاحت کروں گا کہ الفاظوں کے چناؤ کا مسئلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن انور مقصود صاحب کی محب الوطنی پر کوئی شک نہ کرے. انہوں نے ضرور یہ کہا کہ نیوی والے ڈوب جاتے ہیں، لیکن یہ ضرور انہوں نے آج وضاحت کر دی کہ جس وجہ سے وہ ڈوبتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ایسے پاکستان کے ڈوبنے کے لیے تو مجھ سمیت پوری قوم تیار ہے. عالمی اردو کانفرنس، آخری شعر جو انور مقصود صاحب کا تھا، میں اسی سے بات کو آگے بڑھاؤں گا اور مشورہ دوں گا احمد شاہ صاحب کو کہ آپ نے اس کانفرنس کا انعقاد تو کیا ہے، لیکن یہ وہ زبان ہے جسے رابطے کی زبان کہا جاتا ہے. اسے ہم نے اپنی قومی زبان بنایا ہے. آج ہمارے اسکولوں میں بچے اردو لکھ نہیں سکتے، آج صحیح اردو بولی نہیں جا رہی. خود احمد شاہ صاحب جس طرح اردو بول رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا یہ کانفرنس سال میں 2 بار ہونی چاہیے. لیکن مشورہ دے رہا تھا میں، اور میں نے اجازت بھی لے لی تھی انور مقصود صاحب سے کہ گستاخی میں کر لوں، تو انہوں نے مسکرا کے جواب دیا، تو میں سمجھا کہہ رہے ٹھیک ہے. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ احمد شاہ صاحب کے لیے جو انور مقصود صاحب نے کہا کہ جتنا بولتے ہیں اس سے زیادہ کام کرتے ہیں، تو میں یہ مشورہ بھی انہیں بھی دے رہا تھا کہ جس طرح آپ نے آرٹس کونسل میں جس طرح جدت لائے، کام کیا،
تو میں سندھ گورنمنٹ کو خط لکھوں گا کہ کراچی کے باقی بھی کام جو روڈ راستے بنانے کے ہیں وہ احمد شاہ صاحب کے سپرد کر دیے جائیں تاکہ وہاں بھی کچھ کام ہو سکے۔ اردو زبان ہمارے شاعروں کی زبان ہے، محبت کی زبان ہے، اور صرف یہ 4 روزہ کانفرنس سے کام نہیں چلے گا۔ ہمیں ان تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور انہیں بتانا پڑے گا کہ اگر ہماری عدالتوں میں بولی تو اردو جاتی ہے لیکن لکھی انگریزی جاتی ہے، ہمارے سرکاری دفاتر میں بھی یہی حال ہے، تو ہمیں اس زبان کے نفاذ کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے اردو زبان کا جو مکمل نفاذ ہے وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ آج چائنا کی مثال موجود ہے، آج آپ گوگل کر کے دیکھیں کہ ان کی تمام جو آئی ٹی ہے یا ان کے کمپیوٹرز ہیں، ان کی جو چیز بھی ہے ان کی اپنی زبان میں ہے۔ اسی طرح ترکیہ ہے، اسی طرح سعودی عربیہ ہے۔ تو آج 77 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اس زبان کی اہمیت کی بات کر رہے ہیں، اور پھر میں تو اس بات پہ شرمندہ ہوتا ہوں کہ اس اردو زبان کی اہمیت کو اگر میں بیان کر رہا ہوں تو اس کا مطلب وہ زوال پذیر ہے۔ ہمیں اردو زبان کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور اس سے بالکل بھی بات آ رہی نہیں ہے کہ جو ہماری علاقائی اور صوبائی زبانیں ہیں ان پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ سب کی ثقافتوں کا احترام ہے، اور اس کی بنیاد ہم نے گورنر ہاؤس میں، جس طرح احمد شاہ صاحب نے کہا کہ جہاں آئی ٹی کے 50,000 بچے پڑھ رہے ہیں وہاں وہ گورنر ہاؤس تمام زبانوں کے بولنے والے، تمام مسالک اور مذاہب کے بولنے والوں کے لیے یکساں طور پہ کھلا ہوا ہے، تو اس کی کوشش جاری اور ساری ہے۔ میں صرف آخری میں یہی کہوں گا کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ تبھی حل ہوں گے جب ہم اپنی قومی زبان کا نفاذ اور اس پر فخر کریں۔ ہم آج انگریزی بولنے پر فخر کرتے ہیں، جس دن اردو بولنے پر فخر کریں گے اس دن پاکستان ترقی کرے گا۔ جی آپ ایک کام کریں، میری جگہ آ کے بول لیں۔ ویسے ہی انور مقصود صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے احمد شاہ صاحب کو بہت شوق ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ احمد شاہ صاحب کی جتنی تعریف کی جائے وہ اس لیے کم ہے کہ یہ کام جتنا کرنا ہے اس سے زیادہ کر رہے ہیں، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے۔ میں آج 17ویں عالمی اردو کانفرنس کے انعقاد پر انور مقصود صاحب، احمد شاہ صاحب اور ان کی پوری آرٹس کونسل کی ٹیم کو بحیثیت گورنر سندھ دل کی اتح گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور پورے پاکستان سے آئے ہوئے جو ہمارے مہمان ہیں وہ اور دنیا سے آئے ہوئے تمام شرکاء کو میں دل کی اتح گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور اگر کوئی بات میری بری لگی ہو تو میں اس میں معذرت خواہ ہوں۔ ہمارے جو استاد ہیں انور مقصود صاحب، ان سے میں پوچھ رہا تھا کہ میں بڑے دنوں سے صرف ایک ہی شعر سناتا رہتا ہوں، لوگ تو اب جب میں بات کرتا ہوں تو سمجھ جاتے ہیں وہی شعر سنائیں گے، چلیں پہلے وہ بھی سنا دیتا ہوں آخری بات ختم کرنے پر۔ خاص طور پہ کراچی والوں کے نام ہے کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہا ہوں میں، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہا ہوں میں، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہا ہوں میں۔ لیکن انور مقصود صاحب نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے دیا ہے، میرے لیے باعث فخر ہے۔ بارے دنیا کے رہو، بارے دنیا کے رہو، غمزدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، کراچی والے زندہ باد۔